نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین حضرات، شب معراج کے متعلق آپ درس جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں. شب معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مشاہدات دیکھے. مشاہدات سے مراد وہ چیزیں جو امت کو معلوم نہیں ہے لیکن نبی کو معلوم ہے. وہ کیا مشاہدات تھے، وہ کون کون سی چیزیں دیکھیں؟ شب معراج کے رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام سے گزرے تو وہاں پہ سبز کھجوروں کی درختیں تھیں. سبز کھجوروں کی درخت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ یہ سبز کھجور کی درخت ہے. تو آپ جبریل امین کے علم کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا علم عطا کیا تھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جس کو لوگ یثرب کہتے ہیں، یعنی بیماریوں کا گھر. لیکن ایک دن آئے گا آپ مکے سے اس یثرب کی جگہ پہ ہجرت کر کے آئیں گے. پھر وہ یثرب نہیں رہے گا، بیماریوں کا گھر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے قدم مبارک لگیں گے تو یہ مدینہ منورہ بن جائے گا. یہ علم غیب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھا. اور جبریل کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا غلام ہے. اور وہ غلام ہے کہ شب معراج کی رات جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما رہے تھے ام ہانی آپ کے چچا زاد بہن کے گھر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے جبریل میرے محبوب کو آواز نہیں دینا. یہ تو بے ادبی ہے، کسی کو آواز دینا بے ادبی ہے. آج کل بھی گھروں کے اندر جب کوئی بڑا سویا ہو تو اس کو آواز نہیں دیتے بلکہ اس کے پاؤں میں ایسے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جاگ پڑتا. ہاں بھائی کی گل اٹھتا ہے وہ. تو جگانا نہیں ہے، اس کو آواز نہیں دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے ہونٹ میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ لگانا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کے در کے وہ غلام ہے کہ اپنے لب ہائے مبارک میرے آقا کے قدموں کے ساتھ لگاتے ہیں. سرکار اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے. یعنی جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام بار بار کرتے رہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تمنا کے بغیر خواہش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا. یہ 70,000 فرشتے میرے ساتھ ہیں، ان کی جھرمٹ میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے. تو وہ مقام جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے آنا تھا، اس کے لیے جبریل امین نے کہا یہ یثرب ہے، آپ کے قدم مبارک یہاں لگیں گے، یہ مدینہ منورہ بن جائے گا. ایک دن آپ یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے. پتہ یہ چلا یہ جو واقعہ ہے، یہ مشاہدہ جو ہے، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر اس کو منسوب کیا جائے اللہ کا خود سے ہے. اگر جبریل کو عطا کیا جائے تو وہ عطائی ہے، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے وہ بھی عطائی ہے. تو عطائی علم غیب کا منکر کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ عطا کرے تو کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، اللہ دے کسی کو بھی دے سکتا ہے. تو اسی لیے اس مقام پہ جہاں پہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے آنا تھا، اس مقام کے لیے بھی جبریل امین نے بتایا، پھر اس کا نام بھی بتایا، پھر اس کا نام مدینہ منورہ پڑ جائے گا. بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ شفا کا شہر بن جائے گا. آج وہاں پہ لوگ جاتے ہیں
اگر مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت جو ہے اس شہر کے اندر رکھ دی، کس وجہ سے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگنے سے۔ ایک مقام سے شب معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو وہاں سے بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، دیکھو فرعون یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک کنگھی کرنے والی کو وہاں پہ دفنایا گیا ہے اور اس کی قبر ہے، اس کے بیٹے کی قبر ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل کو اس کا بھی علم تھا، بھائی علم غیب عطائی کا جو منکر ہوگا وہ حدیث اور قرآن کا منکر ہوگا، وہ سیرت کی کتابوں کا منکر ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ قبر 2 قبریں ہیں، یہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی ایک عورت کی قبر ہے۔ وہ عورت کنگھی کیا کرتی تھی فرعون کی بیٹی کے بالوں پہ، تو ایک دن کیا ہوا، ان کے ہاتھ سے کنگھا نیچے گر گیا، اس نے کہا بسم اللہ کہہ کے اس کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی رب ہے؟ کنگھی کرنے والی نے کہا کیوں نہیں، تیرا باپ تو ایک عام بندہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی، تیرے باپ کو بھی، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ رب العالمین ہے۔ تو یہ بات اس نے اپنے باپ فرعون کو بتائی۔ جب فرعون کو بتائی تو فرعون نے اس کو طلب کیا، کیا تم نے یہ بات میری بیٹی کو کہی ہے؟ اس نے کہا جی کہی ہے۔ اب جان جاتی ہے تو جائے، اب شہادت کا اگر مرتبہ ہمیں ملنا ہے تو اے فرعون تو خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ تعالیٰ ہے، خدا وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، تیرا بھی خدا ہے میرا بھی ہے، تیری بیٹی کا کل کائنات کا تمام جہانوں کا خدا رب العالمین ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے اور اس کے بیٹے کو دونوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ تو جس جگہ پہ جلایا گیا، جس جگہ پہ ان کی جو جلنے کی خاک گری، وہاں پہ 2 قبریں لوگوں نے بنائی۔ تو شب معراج کی رات بھی اس سچ گوئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جب کہ پوری دنیا میں کفر ہی کفر تھا، اس عورت نے، اس کے بیٹے نے جو فرعون کے سامنے حق گوئی کی، اس کا صلہ یہ ملا کہ اتنے 1000 سال کے بعد بھی ان کے قبروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ ہے مقام قبولیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ یہ مشاہدات آپ سنیں گے، آگے چل کر کے بے نمازیوں کا کیا انجام ہوگا اور سود خوروں کا کیا انجام ہوگا، آگے چل کے آپ سنیں گے کہ کنجوسوں کا کیا انجام ہوگا، گانے باجے والی عورتوں کا، بے پردہ عورتوں کا کیا انجام ہوگا، یہ جو گویہ ہے یہ گانے جو گاتے ہیں عورتوں کی صفت کر کر کے، ان کا انجام کیا ہوگا، کس طرح کا سلوک ان کے ساتھ ہوگا۔ جو ہماری عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، اپنے چہرے کو، اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی، کس طرح بالوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہے، یہ مشاہدات انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اور کوشش کر کے ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو جتنا ہو سکے پردے میں رکھیں، اور جو بے نمازی ہیں وہ بھی ان مشاہدات سے عبرت حاصل کریں کہ بے نمازی کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اور ایک مقام سے میرے آقا گزرے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرمایا، یعنی جہاں قبر مبارک تھی وہاں پہ آپ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، یہ بھی انشاءاللہ مشاہدہ آپ سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا